کھڑے ہیں ایک تلاوت کے لیے، ایک زیارت کے لیے. جس کی تلاوت کی جائے اس کو کلام اللہ کہتے ہیں، اور جس کا جلوہ دیکھا جائے اسی کو رسول اللہ کہتے ہیں. جس کا جلوہ دیکھا جائے، جس کا جلوہ دیکھا جائے اسی کو رسول اللہ کہتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایسی حفاظت کی، ایسی حفاظت کی کہ جس نے قرآن کے تحفظ کے لیے اپنی جان لٹا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت فرما دی. ایک ایسا ہی واقعہ آپ کے روبرو پیش کرنے جا رہا ہوں. ایک غریب مسلمان تھا جس کا نام عبد الرحیم تھا. وہ ایک یہودی کے یہاں نوکری کرتا. جب وہ خالی وقت میں ہوتا، فرصت میں ہوتا تو وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگتا. یہودی نے دیکھا، ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا. یہودی نے کہا اے مسلمان، تو رہتا ہے میرے یہاں، کھاتا ہے میرا یہاں، اور کتاب اپنے نبی کا پڑھتا ہے، کلمہ اپنے نبی کا پڑھتا ہے. اگر تم کو یہاں رہنا ہوگا تو کتاب میرے نبی کی پڑھنی ہوگی، کلمہ میرے نبی کا پڑھنا ہوگا. مسلمان کہتا ہے ہرگز نہیں، میرے نبی تیرے نبی سے افضل ہے. یہودی کہتا ہے افضلیت کا پتہ ایسے نہیں چلے گا، تم بھی اپنی کتاب کو آگ میں ڈالو، میں بھی اپنی کتاب کو آگ میں ڈالتا ہوں. جس کی کتاب چل جائے وہ جھوٹا ہے، اور جس کی کتاب بچ جائے وہ سچا ہے. مسلمان اس چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا، مسلمان اس چیلنج کو قبول کر لیا. اعلان کر دیا گیا کہ فلاں تاریخ کو مسلمان اور یہودی کے کتاب میں مقابلہ ہوگا. یہودی اپنے گھر گیا اور طرح طرح کے کیمیکل، طرح طرح کے دوائیاں اپنے کتاب میں لگانے لگا تاکہ آگ اس کتاب کو جلا نہ سکے. اور یہ مصطفیٰ کا سچا دیوانہ، قرآن کریم کا سچا شیدائی، اپنے کتاب یعنی قرآن کریم میں نہ کوئی کیمیکل لگا رہا ہے، نہ کوئی دوائی لگا رہا ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اے مولا، یہ مسلمان اور یہودی کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ ایک سچے مسلمان اور دشمن اسلام کا مقابلہ ہے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت آ گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. آگ بھڑکا دی گئی. یہودی اپنی کیمیکل لگائی ہوئی کتاب کو لے کر پہنچ گیا. مسلمان بھی اپنی کتاب یعنی قرآن کریم کو سینے سے لگا کر پہنچ گیا. یہودی کہتا ہے اے مسلمان، تو اپنی کتاب کو آگ میں ڈال، میں بھی اپنی کتاب کو آگ میں ڈالتا ہوں. مسلمان کہتا ہے تو اپنی کتاب کو آگ میں ڈال سکتا ہے، لیکن میں اپنی کتاب کو آگ میں نہیں ڈالوں گا. یہودی کہتا ہے کیوں؟ مسلمان کہتا ہے کتاب کو آگ میں ڈالنا بے ادبی ہے، مقابلے کا طریقہ بدل دیا جائے. تم بھی اپنی کتاب کو لے کر آگ میں کودو، میں بھی اپنی کتاب کو لے کر آگ میں کودتا ہوں. جو بچ جائے وہ سچا ہے، اور جو بچ جائے وہ سچا ہے، جو نہ بچے وہ جھوٹا ہے. یہودی پریشان ہو گیا، طرح طرح کی باتیں کرنے لگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو طرح طرح کے کیمیکل، طرح طرح کے دوائیاں اپنے کتاب میں تو لگائی تھی لیکن اپنے اوپر نہیں لگایا تھا. یہودی پریشان ہو گیا، اور مصطفیٰ کا سچا دیوانہ یہ سوچ رہا ہے یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہے، اگر میں قرآن کریم کو لے کر آگ میں کودتا ہوں تو یہاں ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے. یہ سوچ کر مصطفیٰ کا سچا دیوانہ، قرآن کریم کا سچا شیدائی یہ سوچ کر آگ میں کود جاتا ہے، آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے. لوگ سمجھ رہے تھے مسلمان جل کر راکھ ہو جائے گا، مسلمان جل کر خاک ہو جائے گا. جب لوگوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے، نہ آگ نے قرآن کو جلایا نہ مسلمان کو جلایا، بلکہ مسلمان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کے اس معجزے کو دیکھ کر سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سائیاں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سائیاں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلزدہ پیدا. مجھ کو جو بولنے میں غلطی جو اللہ اس کو معاف کرے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.